تو یہ فکریں چھوڑ دیں. جب وہ ڈٹ گئے ہیں اپنے کفر پر، اپنی نافرمانی پر، اگر لاکھ کہیں وہ سیگریگیشن نہیں کرتے، ڈٹے ہوئے ہیں نا، سٹینڈ لیا ہوا ہے، صبر کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں سٹینڈ لے سکتے؟ ہم کہیں ہم بھی نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں پردہ، زور و شور سے کہہ رہے ہیں، ہم کہیں کہ ہے. ہم کہیں دیکھو اکثریت تو نہیں کر رہی نا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. یہ تو کبھی اسلام کا موٹو نہیں رہا کہ جو میجورٹی کرتی ہے بس وہی ٹھیک ہے. اللہ نے تو فرمایا ہے تم اکثریت کی پیروی کرو گے وہ تم کو گمراہ کر دیں گے. تو جو کرتا ہے وہ کرے، ضرور کرے. جو نہیں کرتا وہ مانے کہ کرنے کی چیز ہے جو ہم نہیں کر رہے. اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہے تو آپ کئی ثبوت اس کو فراہم کر سکتی ہیں. اگر پردہ ہے تو وہ چہرے کا ہے، بغیر چہرے کے پردہ تو پردہ نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. آپ ایک عورت ہیں، آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کی سب سے خوبصورت چیز یا سب سے نمایاں چیز، سب سے زیادہ تبرج کیا جاتا ہے جس کا، وہ تو چہرہ ہی ہے نا. میرا دل تو مجھے فتویٰ دیتا ہے کہ عورت کا چہرے کا پردہ ضروری ہے، اور کسی فتوے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا ثبوت کہ آپ کا فتویٰ کیسے درست ہے، ثبوت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کرتی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کرتی تھیں. ام خلاد ایک صحابیہ تھیں رضی اللہ عنہا، ایک جنگ میں ان کا بیٹا، شوہر اور کئی ان کے خاندان کے مرد شہید ہو گئے. وہ آئیں اور چہرے پر نقاب ڈلا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ اتنا سخت آپ پہ غم پڑا ہے، عورتیں تو حال سے بے حال ہو جاتی ہیں، آپ تو اس طرح نقاب ڈال کر آئی ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے مرد مرے ہیں، میری حیا تو نہیں مر گئی. جب کوئی آپ سے بات کرتا ہے سب سے پہلے اس کی نظر آپ کے چہرے پر ہی تو اٹھتی ہے نا، آٹومیٹک چیز ہے. اور چہرہ اگر ڈھکا ہوا ہو آپ کو خود ایک پروٹیکشن کا احساس ہوگا، اس میں حقیقت ہے. اور یہ میڈیکل ضرورت بھی ہے، اس میں ہائیجین کا بھی خیال رہتا ہے، جسمانی صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے چہرہ ڈھانکنے کی وجہ سے، اور روحانی ذہنی صحت بھی اچھی رہتی ہے. تو بیٹر بی سیف دین سوری، اس کو یاد رکھیں. قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا کہ تمہارے سامنے سب مثالیں تھیں، تم نے کیوں اس کے خلاف باتیں کی، تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی چہرہ ڈھانکنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، یہ بات میں بتا دوں آپ کو. لیکن ہم یہ رسک کیوں لیں کہ اگر یہ ریکوائرمنٹ ہے اور نہ پوری کی، اور فرق کتنا ہے اسکارف میں اور چہرہ ڈھانکنے میں؟ کتنے انچز ہیں؟ 3 انچز، مشکل سے 3 انچز کا سوال ہے، 3 انچز. اور اگر جنت کے اعلیٰ درجوں میں اور مجھ میں 3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تو کتنا افسوس ہوگا. یہاں تک تو آ گیا ہے نا، تو اس کو یہاں تھوڑی سے اٹھا کر اور ناک تک لے جانے میں کتنا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، اتنا سا بس 3 انچز. اس کے اوپر اتنا ہنگامہ دنیا میں، ہم دنیا کے ہنگامے سے ڈر کے ہم یہ کام نہیں کرتے. تو خوب پہچان لی جاتی ہیں خواتین. اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹی مسخ نہیں کی عورت کی، نہ چہرہ ڈھکنے سے آئیڈینٹی کسی کی مسخ ہوتی ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا پریزنٹیشن میں. اللہ نے تو فرمایا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ تو زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی، ولا یؤذین، اور ستائی نہ جائیں گی. جو اپنے خاندان کے مرد ہوتے ہیں وہ خواتین کو چادر میں پہچان لیتے ہیں، اور جو غیر محرم ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت نہیں. انہیں کیا کرنا ہے یہ پتا کر کے وہ کس کی بیوی جا رہی ہے، وہ کس کی بیٹی جا رہی ہے، ان کو کیا غرض اس سے؟ اگر عورت کو خود کوئی بات کرنی ہوگی اس غیر محرم مرد سے، وہ جا کر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا دے گی کہ میں فلاں ہوں، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں. تو لہٰذا یہ پردہ کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. دل اور زبان ابھی قائل نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں، بعض دفعہ عمل کر کے اس چیز کی افادیت سامنے آتی ہے. یہ ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائم میگزین میں 10 نومبر 2003. اس کا عنوان ہے باٹ فار اے برقع. اس میں انہوں نے ایک افغانی خاتون کی تصویر دی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ خاتون ہیں، بیوٹی کنٹیسٹ میں مس افغانستان کے طور پہ انہوں نے شرکت کی، اور یہ کہہ رہے ہیں افغان سپریم کورٹ
condemned the leggy Pashtun beauty queen, calling such pageants totally un-Islamic inverted commas کے اندر ہے. یہ لکھتے ہیں and against tradition, human honor and dignity. یعنی افغان کورٹ نے کہا ہے کہ this is un-Islamic and against tradition, human honor and dignity. اس پر ان کا کیا کمنٹ ہے ٹائم والوں کا؟ کہتے ہیں if only all Afghan women enjoyed the dignity Western women are afforded, to be judged not by the hem of their burqas but by the size of their breasts. یہ ڈگنیٹی ہے، یہ ڈگنیٹی ہے کہ کتنا کھولتی ہے اپنے آپ کو، کتنا دکھاتی ہے اپنے آپ کو، کیا سائز ہے اس کا، اس سے جج کریں گے عورت کی ڈگنیٹی؟ آپ یہ سوچیں کہ جن کے ہاں ڈگنیٹی کا معیار یہ ہے، ان کے ہاں انڈگنیٹی کیا ہوگی؟ اگر اس کو عزت کہتے ہیں تو اللہ جانے بے عزتی کیسی ہوتی ہے. تو پوائزنس گیسز سے بچنے کے لیے ماسک لگائے جاتے ہیں، کتنے کاموں کے لیے ماسک لگائے جاتے ہیں. تو یہ جو عورتوں سے ہمدردی کی جا رہی ہے پردے کے اوپر، تو وہی شعر ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. دشمنی کسی اور سے ہے، دشمنی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہے. اس نقاب سے صرف اس لیے دشمنی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو کیا اللہ نہیں نمٹے گا ایسے لوگوں سے؟ اللہ تو نمٹے گا. اتنا پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا ہے، بال کا کور کرنا، چہرے کا کور کرنا، ایک ہنگامہ اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے خوب نمٹ لے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 63 سے لے کر 68، يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید وہ قریب ہی آ لگی ہو. یعنی کہ یہاں تو نفاق میں اور کفر میں انجوائمنٹ بہت ہے، کھلم کھلا فلاؤٹ کرتے ہیں اللہ کے قوانین کو، کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں خود، اور جو عمل کرے اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو بھی ہلا دیتے ہیں. تو یہاں تو نافرمانی کرتے ہوئے بڑا مزہ آیا، بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ لگے، بڑے بڑے کول، بڑے ماڈ لگے، اور اتنا مصروف ہو گئے اس دنیا کو انجوائے کرنے میں کہ قیامت کا حساب کتاب تو کوئی نان ایشو لگتا ہے ان کو، سیکنڈری ایشو. ہلکے پھلکے انداز میں پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھار کہ اچھا بتاؤ کب آئے گی وہ قیامت. اگر اس کی واقعی فکر ہوتی تو اس کی تیاری کر رہے ہوتے. فرمایا کہ بالکل قریب ہے، کہیں دور نہیں. اور یہ جو اس طرح عاجز کرتے ہیں مسلمانوں کو، ایذائیں پہنچاتے ہیں ان کو، اور اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ بھی اپنا انجام سن لیں. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. بے شک اللہ نے لعنت فرمائی ہے کافروں پر اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. اللہ سے دعا کریں اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہم ان میں شامل نہ ہوں جو اس دن پچھتائیں. مجھے بتائیں چہرے کا پردہ کس عقل کے خلاف ہے؟ کون سی عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ جو چہرے کا پردہ منع ہے؟ کوئی عقل نہیں. عقل مند چہرہ ڈھانکتے ہیں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے کرتے ہیں. تو ایک مومن عورت اگر اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، گندگی کے جراثیم سے بچنے کے لیے، بد اخلاقی کے جراثیم سے، بے حیائی سے بچنے کے لیے اگر چہرہ ڈھانکتی ہے، اس میں کون سا نقصان ہے اس کا؟ لیکن اس کے لیے ہمیں کمپلیکسز کو دور کرنا ہوگا نا. ایکچولی اتنے زیادہ ہم انفیریورٹی کمپلیکس سے مبتلا ہیں نا، ہم اتنے انڈر کانفیڈنٹ ہیں. اور جتنی مسلمان عورت بیچاری انڈر کانفیڈنٹ ہے، اصل بیچارگی تو یہ ہے اس کی ٹوٹی پھوٹی شخصیت.
اس کا پیپل پلیزر ہونا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی اپنی نظر میں. مسلمان عورت نے اپنی ویلیو سمجھی ہی نہیں، میں کتنی قیمتی ہوں. وہ تو صرف دوسروں کی نظروں سے بیچاری اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے. کیوں ہم پریشان کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم کیوں نہیں اپنے اندر اعتماد پیدا کرتے؟ اتنا ہم نے پڑھ لکھ لیا، ایسی گٹ پٹ ہم انگلش بولتے ہیں، تو آخر ہم پر اعتماد کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم کیوں نہیں آخر سٹینڈ لے سکتی؟ کیوں ڈرتی رہتی ہیں سب سے؟ اتنی نروس، اتنی انڈر کانفیڈنٹ. کتنا افسوس ہے ہمارے حال پر. جتنا اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کریں گے لوگ، ہمارا یہی نفسیاتی حل کریں گے، ختم کر دیں گے ہم کو انٹلیکچولی بھی اور مینٹلی بھی. اگر ہم بلوم کرنا چاہتی ہیں، گرو کرنا چاہتی ہیں، نرچر کرنا چاہتی ہیں اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، تب آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا. ایک ذرہ کے برابر پرواہ نہیں رہتی انسان کو، کوئی ہم کو دیکھ کر ہنس رہا ہے کہ رو رہا ہے، جو جی چاہے کرے، اس کا پرابلم ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں گاڈ کانشیس ہوں، آئی ایم ناٹ پیپل کانشیس. پیغام دے دیں پورے اعتماد کے ساتھ، اور جب چادریں پہنیں فیس کور کریں پورے کانفیڈنس کے ساتھ. کوئی شرمانے کی، لجانے کی اور چھپنے کی اور امبیرس ہونے کی ضرورت نہیں. گناہ کرتے لوگ نہیں شرماتے تو ہم نیکی کرتے ہوئے شرمائیں؟ عجیب الٹی گنگا ہے. پچھتائیں گے قیامت کے دن، ہائے واویلا مچائیں گے. کاش حجت بازیاں نہ کی ہوتی، کاش لوپ ہولز نہ نکالے ہوتے، کاش کے سیدھی سیدھی فرما برداری کی ہوتی، عقل، فطرت اور قرآن کی رہنمائی ہم نے اختیار کی ہوتی. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے، ان پر سخت لعنت کر. یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ اللہ یہ جو تھے نا ٹرینڈ سیٹرز، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، تو اللہ انہوں نے بھٹکایا، اٹ واز ناٹ مائی فالٹ، اللہ میرا قصور نہیں تھا. ایکسکیوزز ایکسکیوزز ایکسکیوزز، بہانے بہانے بہانے. دنیا میں بھی بہانوں سے نجات نہیں ملتی، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. آخرت میں بھی بہانے بنائیں گے، لیکن بہانے بنانا جہنم سے نجات نہ دے گا. کہیں گے ہم نے تو اپنے سادتنا و کبراءنا کی اطاعت کی تھی اللہ رسول کے بجائے. سادہ کا مطلب ہوتا ہے حکومت کرنا. سید حکومت کرنے والا یعنی سردار. سید کی جمع ہے سادات. تو یہ پچھتائیں گے کہ اللہ رسول سے بیزار لوگوں کو ہم نے رول ماڈل بنایا. قرآن کی آیات پر عمل کرنا بے عزتی لگتا تھا، سوشل سٹیٹس جاتا تھا، سوشل آؤٹ کاسٹ بن جاتے تھے. تو ہم نے کہا چلو چھوڑو آخرت کو، دنیا میں عزت حاصل کرو. کفار منافقین کی باتوں پر عمل کرنا معاشرے میں عزت کا معیار بن گیا تھا. جو جتنی ڈھکی ڈھکائی عورت لؤلؤ مکنون کی طرح، چھپے ہوئے موتی کی طرح ہو، میاں کو اچھی نہیں لگتی. اور جتنی انڈریسڈ عورت اتنی زیادہ ایلیٹ، اتنی فیشنیبل، اتنا میاں کے لیے فخر کا باعث بنتی ہے. وہ جائے گی بے پردگی کی وجہ سے جہنم میں، اس میاں کو بھی گھسیٹے گی. حدیث میں آتا ہے ایک بے پردہ عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی، باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر. اس لیے کہ ان کی ذمہ داری تھی. صرف ایجوکیٹ کرنا اور کھلانا پلانا اور انگلش سکھا دینا تو ذمہ داری نہیں تھی، بیسک انسانیت بھی تو سکھانی تھی. باس کی اوبیڈینس پر تو اتنا زور دیتے ہیں، یو مسٹ اوبے یور باس ورنہ ریز نہیں ملے گا. لیکن آخرت کے لیے اور اللہ کی فرما برداری کے لیے پکڑ پکڑ کر پیچھے گھسیٹتے ہیں. ان کا تو کام تھا مردوں کا کہ آگ سے بچائیں گھر والوں کو، اور دھکیلتے ہیں آگ میں الٹا. تو یہ کیسی محبت ہے؟ انتہائی درجے کی خود غرضی ہے. تو وہاں جب پڑ جائیں گے جہنم میں جا کر تو بد دعائیں دیں گے اور کوسیں گے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے. ایک زمانہ تھا جب مسلمان بااعتماد تھے، اور مسلمان عورت انتہائی بااعتماد تھی، فل آف کانفیڈنس، کانفیڈنٹ وومن، باعزت تھی، پرسکون تھی. وہ رول ماڈل تھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے، اس زمانے کی خواتین کے لیے. مسلمان خواتین نان مسلم عورتوں کے لیے، غیر مسلم خواتین کے لیے رول ماڈل تھیں، نمونہ تھیں. نان مسلم عورتیں، غیر مسلم خواتین ان کے طور طریقے، ان کا فیشن اڈاپٹ کیا کرتی تھیں. میڈیویل ایجز میں عورتیں جب گھروں سے نکلتی تھیں
اپنے چہروں پر ہلکا سا ویل ڈال کر نکلتی تھیں. کہاں سے آیا؟ جب تھا ہی نہیں. یہ کہتے ہیں تھا ہی نہیں تو کہاں سے آیا پھر؟ آپ کوئی اگر پینٹنگ بھی اٹھا کر دیکھ لیں میڈیول ایجز کی یا مسلمانوں کی تہذیب کی، اس میں عورتیں مرد سب دکھائے جاتے ہیں. کوئی بازار کی پینٹنگ ہے، آپ دیکھیں گے کہ عورتوں نے فیس کور کیے ہوئے، بلکہ وہ ہیرم گرلز جو دکھاتے ہیں نیچے کچھ پہنا ہو نہ پہنا ہو ویل ضرور ہوتی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو کہتے ہیں تھی ہی نہیں. تو جب تھی نہیں تو وہ سلیو گرلز کے اوپر ویل کہاں سے آئی؟ تو تھی نا، تبھی تو آئی ہے، تبھی تو ذکر ہے اس کا. اگر اسلام نے اس کو نہ رکھا ہوتا قائم تو پھر یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے تھیں. اب تک تھیں، ہماری دادیاں پردہ کرتی تھیں. انہوں نے عجیب بات نکالی ہے فرام پردہ ٹو پارلیمنٹ. لگتا ہے یا پردہ کر لو یا پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھ جاؤ. دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی. وہ سمندر کے اندر چلے گئے، وہ فضا کے اندر چلے گئے، وہ چاند پر پہنچ گئے منہ ڈھانک کر، تو یہاں سے عورت آفس نہیں جا سکتی؟ یہاں سے کیا امریکہ نہیں جا سکتی منہ کور کر کے؟ اور زیادہ لوگ نہیں کر رہے تو کیا ہوا؟ ابھی شیطان کی ہم نے بات کی. شیطان کو 4 بھی مل جاتے ہیں تو وہ کام کرتا ہے، وہ نہیں پیچھے ہٹتا. تو اگر 10 نہیں کر رہی اور 1 کر رہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے ہم مائنورٹی میں رہیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن درست طریقے پر رہنا زیادہ ضروری ہے. لیکن جب ہم لادین لوگوں کے پیچھے چل پڑے نا تو ہم نے دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ازواج کو اور آپ کی بیٹیوں کو اور نساء المومنین اور زمانے کی مومن عورتوں کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائیں. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک سیگریگیشن کا تعلق ہے نا، جب تک چہرے کا پردہ نہیں ہوگا سیگریگیشن نہیں ہوگا آپ کے یہاں. کچھ نہ کچھ کر کے بھی لوگ اندر آ ہی جاتے ہیں. ایک دفعہ ان کو یہ احساس ہو کہ چہرے کا پردہ ہے تب آپ کے یہاں پراپر جو ہے وہ سیگریگیشن انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکے گا. ایسا بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہم تیزی کے ساتھ بے پردگی جو ہم نے دیکھی، جو کہ پھیلی ایک ناٹ ہے نا، اگر آپ گرہ کھول دیں تو ہر چیز کھلتی چلی جاتی ہے. تو جو پردے کی ناٹ ہے، گرہ جو پردے کے نظام کو اپنی جگہ رکھتی ہے، وہ ہے چہرے کا پردہ. آپ ایک دفعہ چہرے کے پردے کو نکالیں، آپ دیکھیں سارے سسٹمز جو ہیں پردے سے ریلیٹڈ یہ ایک دم ڈھیلے پڑتے چلے جاتے ہیں، پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر. آیت نمبر 69 69 رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. جب منافقوں کا ذکر آتا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ضرور آتا ہے. وہ بھی اسی طرح کنفیوز ہوئے تھے جیسے کہ منافق کنفیوز ہوئے. نافرمانی کو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ سمجھا، ہماری آزاد رائے ہے. بات نہ ماننے کو بہت بہادری سمجھا. ڈیفائنس کو بہت کانفیڈنس انہوں نے سمجھا اور اس کی سزا بھگتی. اور اپنے اس عمل کی وجہ سے، اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اپنے رسول کو بہت عاجز کیا، بہت تنگ کیا بنی اسرائیل نے. نہ صرف تنگ کیا بلکہ الزامات لگانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی. تو جو بنی اسرائیل کے منافقوں کا حال تھا وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے منافقوں کا حال تھا. آپ پر طرح طرح کے الزام لگایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے. ایک شخص نے کہا کہ محمد نے اس تقسیم میں اللہ اور آخرت کا کچھ لحاظ نہ رکھا، یعنی کہ آپ پر نعوذ باللہ تعصب یا خیانت کا الزام لگایا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو موسیٰ پر، انہیں اس سے زیادہ اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا. مسند احمد، ترمذی، ابو داود میں یہ موجود ہے روایت. بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے تھے اور بدن کو چھپانے والے تھے. ان کے بدن کو کوئی نہ دیکھتا تھا، جبکہ بنی اسرائیل میں بے حیائی تھی. یعنی
موسیٰ علیہ السلام کی حیا ان کو بہت آڈ لگتی ہوگی، بہت عجیب لگتی ہوگی۔ انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی حیا کی وجہ سے باتیں بنانی شروع کر دیں کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، اسی لیے جسم چھپاتے ہیں۔ پھر آج کی تہذیب دیکھیں، ان کا بھی موٹو یہ ہوگا اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ، اگر ہے تو ڈسپلے کرو، اور جو اپنے آپ کو ڈسپلے نہ کرے سوچتے ہوں گے کوئی نہ کوئی کمی کمزوری کوئی عیب ہے جو چھپا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی حیا پر انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ جس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ پتھر ان سمیت بھاگ گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں لو پتھر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ اب پرانا زمانہ ہوتا اور کوئی کہتا کہ ایک زمانے میں لوہا چلے گا، لوگ کہتے لو لوہا کیسے چل سکتا ہے؟ تو لوہا نہیں چلتا آج کل، کیا لوہا اڑتا نہیں؟ جہاز اڑ رہے ہیں نا، گاڑیاں چل رہی ہیں، سبھی ہو رہا ہے۔ تو انسان جب لوہے کو یہ طاقت دے سکتا ہے، اس قابل بنا سکتا ہے کہ لوہا چلنے لگ جائے اور لوہا اڑنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ پتھر سے کہے کہ تم چل جاؤ، تم چلنا شروع کر دو؟ کون سی اس کے اندر کوئی ایسی عجوبہ چمبے کی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پتھر کو، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے اور کہتے جاتے تھے کہ ثوبی حجر ثوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے۔ اور جب اس طرح سے وہ بھاگے تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے جسم میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، یعنی اللہ نے اس طرح انتظام فرما دیا ان کی برات کا۔ یہ بھی بعض روایات میں مضمون آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر خوب ڈنڈے سے مارا پتھر کو، اور اس کے اوپر نشان بھی پڑ گئے۔ اریٹیشن ہوا ہوگا نا، آپ سوچیں کوئی پتھر لے کر بھاگ جائے کتنا ان کو برا لگا ہوگا، لیکن بعض چیزیں انسان کو بری لگ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی سے کوئی فائدہ یا کوئی اس کی بہتری نکال رہا ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے طرح طرح کی تہمتیں لگائیں اپنے رسول پر، بدگمانیاں کیں، بہتان لگائے، اور نافرمانیوں سے اپنے نبی کو ذہنی اذیت انہوں نے دی۔ تو مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم لوگ ایسے کام مت کرنا، ورنہ تمہارا حال دنیا اور آخرت میں بنی اسرائیل جیسا ہی ہوگا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 70-71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ دیکھو قولوا قولا سدیدا، درست بات کرنا، ہیرا پھیری مت کرنا باتوں کے اندر، فتویٰ فروشیاں مت کرنا، حالات کو دیکھ کے قرآن کے احکامات کو مت بدلنا۔ عالم ہو کر اگر بیٹھے ہو تو عالم ہونے کا حق ادا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کافروں سے ڈرتے ہو اور قرآن میں تحریفیں کرتے ہو، کہتے ہو ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ تو کافر اگر یہ کام کریں تو چلو انڈرسٹینڈیبل ہے، مسلمان ہوتے ہوئے قرآن پر کیچڑ اچھالنا اور اس کے احکامات میں ہیرا پھیریاں کرنا، یہ تو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ سیدھی بات کرو، درست بات کرو، دوغلی باتیں، دھوکے بازی کی باتیں، قرآن کے مطلب میں تحریفات، الفاظ نہیں بدل سکتے تو مطلب میں ہیرا پھیریاں کرنا، سیدھی بات کو الٹ دینا، بالکل یہ مت کرو۔ اور عام زندگی میں بھی یہی ہدایت ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہوئے بھی مت کرو، جھوٹی باتیں مت کرو، جھوٹے دعوے مت کرو، زبان سے ایک دوسرے کو اذیت نہ دو۔ ساری گھریلو زندگی کے سکون کا دار و مدار اچھی زبان پر ہے۔ اگر میاں بہت بھی اچھا ہے، کروڑ پتی بھی ہے، ہیرے جواہرات سے اس نے لاد دیا ہے بیوی کو، لیکن زبان کا گندا ہے، گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اس کی بیوی نہ محبت کرے گی اس سے، نہ خوش رہے گی۔ کوئی بیوی کتنی بھی حسین ہے، کتنی بھی خوبصورت اور سلیقہ مند ہے،
لیکن زبان کی گندی ہے، زبان دراز ہے، ترکی بترکی جواب دیتی ہے، بیک آنسر کرتی ہے، تو شوہر اس سے کبھی محبت نہیں کرے گا، نہ وہ خوش رہے گا۔ تو بعض لوگوں کی زبانیں ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ بچھو کا ڈنک ہے جیسے اس کے اندر، ایسا زہر ہوتا ہے زبانوں کے اندر، بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سیدھی بات میں بھی زہر بھر جاتا ہے۔ تو روکا گیا ہے، مت کرو یہ، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، نرم درست بات کرو۔ یہ جو 2 آیات ہم پڑھ رہے ہیں، آیت 70-71، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ میں سے جن کا نکاح ہوا ہے آپ نے بھی سنی ہوں گی، لیکن کہاں ہوش ہوگا اس وقت کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ہر نکاح میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، اس لیے کہ زبان کے درست استعمال پر خانگی زندگی کا دار و مدار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آپس کے معاملے میں بھی درستگی اختیار کرو اور اللہ کے ساتھ بھی درست رویہ اختیار کرو، اور مسلمانوں کو تو اللہ کے ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے، بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ سمعنا و عصینا۔ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ تم دنیاوی کامیابی، دنیاوی ناکامی سے اپنے عمل کو مت جج کرو، تم بلکہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کے بارے میں سوچو۔ قول اگر صحیح ہے، عمل اگر پختہ ہے انسان کا، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے ایسے انسان کی نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کے حملوں سے۔ اور جس نے اطاعت کر لی اللہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ تو پہنچ گیا بہت بڑی کامیابی کو۔ اور کیا چاہیے؟ کچھ ہاتھ پلے دنیا میں آیا نہ آیا، کوئی سرٹیفکیٹ ملا نہ ملا، کوئی جاب ملی نہ ملی، کہیں شادی ہوئی نہ ہوئی، لوگوں نے حسن کے گن گائے کہ نہ گائے، کچھ بھی نہ ہوا، لیکن تم نے اطاعت کر لی، فقد فاز فوزا عظیما، تم تو پہنچ گئے کامیابی کو، تم فکر مت کرو اب۔ تو اپنے کامیابی کا معیار درست کرو۔ جو آخرت کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں ایکسٹریمسٹ، جو دنیا کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں ایمبیشس۔ الفاظ کا کھیل ہے، کوئی قرآن کا حکم ایسا نہیں جو عقل کے خلاف ہو یا ترقی کی راہ میں امپیڈمنٹ بن کر کھڑا ہو جائے، ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ نہ پردے کا حکم، نہ نماز کا، نہ زکوٰۃ کا، کوئی حکم ایسا نہیں جو امپریکٹیکل ہو۔ جب سمندروں کے اندر چہرہ ڈھانکنا ممکن ہے، جب فضا کے اوپر جا کر چہرہ ڈھانکنا ممکن ہے، تو زمین کی پیٹھ کے اوپر آخر چہرے ڈھانکنے کے اندر کون سی قیامت ایسی آ گئی؟ لیکن بات کیا ہے؟ کیوں مشکل ہے بتائیے؟ ول نہیں ہے نا، ول نہیں ہے کرنے کی۔ where there is a will there is a way۔ ابھی ہم خود یقین نہیں کرتے اللہ رسول پہ، ٹرسٹ نہیں ہے ہمارا اللہ رسول کے اوپر، ادھر ادھر ٹکریں لگاتے ہیں، کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں فرار کا، کوئی دل کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے، کوئی نظر کے درست ہونے کی بات کرتا ہے، کوئی مجبوریوں کی بات کرتا ہے، کوئی پردے کے نقصانات پر بات کرتا ہے، کوئی خاندان کے کٹ جانے کا خوف دلاتا ہے، کوئی معاشرے کے اندر نکو بن جانے پر پریشان کرتا ہے۔ چھوڑیں سب چیزوں کو، سب کو رہنے دیں ایک طرف۔ من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اس کے لیے ایمبیشس ہو جائیے۔ آگے فرمایا آیت 72-73، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں،
اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تو امانت کا ذکر کیا گیا۔ مختلف مفسرین نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ امانت سے مراد ہے خلافت الارضی، دنیا کی خلافت۔ کسی نے کہا امانت کا مطلب تشخص، سیلف کانشیس ہونا، یعنی انا کا موجود ہونا انسان میں، اس کو امانت کہا گیا۔ کسی نے اختیار مطلب لیا۔ اللہ فرماتے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے یا جو چاہے کفر کرے۔ تو آزادی ہے ارادے کی اور اختیار کی، اس کو امانت کہا گیا۔ اور کسی نے روح مطلب لیا ہے امانت سے۔ ان چاروں چیزوں کے اندر جو بات مشترک ہے وہ یہ کہ یہ چاروں چیزیں صرف انسان میں پائی جاتی ہیں، جانوروں میں نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم ان کے اندر تطبیق کرنے کی کوشش کریں، ان چاروں میننگز کو سنکرونائز کرنے کی کوشش کریں، تو بہت آسانی سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امانت کا ترجمہ ان چاروں میں سے کچھ بھی کر لیں، مطلب ایک ہی نکلتا ہے کہ روح کی وجہ سے خلافت کی ذمہ داری ہے، اور خلافت کے ساتھ اختیار لازمی ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، کچھ نہ کچھ آٹونومی دی ہے، فیصلہ کرنے کا، ڈیسیشن لینے کا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امانت دی، تو آسمان اور پہاڑ یہ سب تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ انکار کر دیں۔ انسان کے پاس چوائس ہے، لہٰذا ریوارڈ اور پنشمنٹ بھی انسان کے لیے ہے۔ زمین آسمان کے لیے اطاعت کرنے پر کوئی اجر نہیں، اس لیے کہ وہ مجبور محض ہے نا، انوالنٹری مسلمز ہیں۔ اس اختیار کے ساتھ انسان زمین میں خلیفہ بنایا گیا، اس کو علم دیا گیا، ارادے کی آزادی سے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو دنیا کا نظام بھی اگر وہ خوبی سے چلائے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، تو دنیا میں بھی بھلائی ہوگی، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ تو انسان کے پاس آزادی ہے، یہ امانت انسان نے قبول کر لی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ افسوس کیا گیا کہ انسان ظلوم نکلا۔ ظلوم وہ ظالم جو عدل کر سکتا ہو لیکن بائی چوائس عدل نہ کرے، اور جہول وہ جاہل جو علم حاصل کر سکتا ہو مگر جان بوجھ کر علم حاصل نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض امانت یعنی امانت پیش کیے جانے کے بارے میں یہ قول آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول آسمان، پھر زمین، پھر پہاڑوں پر اس اختیار کو پیش کیا۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے۔ کیسے پیش کیا؟ واللہ عالم۔ اللہ نے فرمایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کیا، لیکن آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا۔ تو ہمیں کوشش اب یہ کرنی ہے، ہم نے قبول کر لیا، مراد انسان میں استطاعت ہے، اسلام کے اندر کیپیسٹی، کیپیبلٹی ہے اللہ کی اس امانت کا حق ادا کرنے کی۔ تو انسان اطاعت کرے، خود کو فتنوں سے بچائے، اور اللہ کے احکامات کے بارے میں خود کو چوائس نہ دے۔ کروں یا نہ کروں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کرنا ہی کرنا ہے۔ جس نے چوائس دی اپنے آپ کو، جس نے یہ پوچھا کروں یا نہ کروں، بس وہ فتنے میں پڑ گیا۔ دیر از نو چوائس بٹوین کمانڈمنٹس، احکامات میں کوئی ہم اپنی مرضی کر نہیں سکتے۔ تو اللہ تو کرنے والوں کو انعام دے گا اور نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ زمین کا معمولی ٹکڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا زمین کا معمولی سا ٹکڑا ہے، وہ بیج کی امانت کو سنبھال لیتا ہے۔ بیج بھی دیکھیں زمین میں امانت کے طور پہ ڈالا جاتا ہے نا، تو بیج ڈالا جاتا ہے زمین میں، زمین اس کو سنبھال لیتی ہے کیونکہ اس کے اندر صلاحیت ہے اس کو سنبھال لینے کی۔
اب اگر وہی بیج کسی سمندر میں پھینک دیا جائے یا لقودق صحرا میں اگر وہ بیج پھینک دیا جائے تو وہ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے ان کو سنبھالنے کی۔ تو یہی حال آسمان و زمین اور پہاڑ کا ہوا، ان میں صلاحیت نہیں تھی یہ امانت اٹھانے کی، اس وجہ سے اٹھانے سے انکار کیا۔ انسان میں صلاحیت تھی، انسان میں پوٹینشیل ہے، صلاحیت ہے، اس امانت کو وہ سنبھال سکتا ہے، اور جو سنبھالے گا اس کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو خیانت کرے گا یا ضائع کرے گا یا حق نہ ادا کرے گا تو وہ تو پھر منافق بن جائے گا یا مشرک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔